میں کس راز کو لا کے آپ کے سامنے رکھوں؟ وہ جنرل شاہد عزیز کی کتاب کو لا کے رکھوں؟ آخر خاموشی کب تک کو؟ تو غداری کے ٹھپے لگ جانے ہیں کہ امریکی ایمبیسی میں جب جارج بش کو لایا گیا تھا تو اس کو دکھایا گیا تھا کہ یہ 1960 کے دور کے مسلمان یوں ہوتے تھے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا چینج آیا، عورتوں نے برقع لینا شروع کر دیا، پھر 1980 کے مسلمان یوں تھے، 1990 کی عورتیں یوں ہوئی کہ دوپٹہ پہننا شروع کر دیا، وہ دوپٹہ نہیں، یوں سٹالر ٹائپ جسے کہتے ہیں۔ 2000 کی دہائی کے مسلمان یوں ہوئے کہ دوپٹہ کچھ نے پہنا، کچھ نے گلے میں رکھا ہوا۔ 2005 میں یوں ہوں گے کہ وہ پتلی پتلونیں پہنی ہوئی ہوں گی۔ 2020 میں یہ ہوں گے کہ آدھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے کچھ نے۔ یہ پراپر دکھایا جا رہا تھا کہ ہم جو ٹرانسفارمز کر رہے ہیں، ہم لوگ جو بہتریاں لا رہے ہیں، ہم لوگ جو اسے ماڈرنائز کلچر بنا رہے ہیں بش کو خوش کرنے کے لیے۔ اور وہ ڈاکومنٹری نہیں تھی، وہ پورا ایک ٹیبلو تھا جو یونیورسٹی اور کالج کی بچیوں سے کروایا گیا تھا، اور کہتے 2050 تک جب وہ پہنچے تو بچیوں کے اوپر تن پہ کوئی لباس نہ ہونے کے برابر تھا۔ کہتے تھوڑی دیر کے لیے تو میری بھی آنکھیں بہت زیادہ خوشی سے مسرت ہو چکی تھی، بہت خوش ہو چکی تھی کہ میں کون سے نظارے دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ ان بچیوں کی عمر تو میری بیٹیوں جتنی ہے، تو میں اٹھ کے باہر چلا گیا۔ ایک تو تھا نا کہ بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے۔ یہاں تو بیٹیاں اٹھا کے پیش کی گئی ہیں، بیچی گئی ہیں، ٹکے لینے کے لیے اپنی بیٹیوں تک کو برہنہ کیا گیا کہ ہم بہت ماڈرنائز ہیں جناب، ہم آپ کے جوتے بھی پالش کریں گے، ہم آپ کے کتے بھی نہلائیں گے، آپ بس ہمیں ٹکے دے دیجئے۔ مجھے بتاؤ نا، میں بولوں کہ میں تمہیں 10 کروڑ روپے دیتا ہوں، کوئی پنڈ کا چودھری بدماش آ کے بول دے کہ میں 10 کروڑ روپے تمہیں دیتا ہوں، مجھے اپنی بیٹی دے دو، میں اس کے ساتھ بدکاری کروں گا۔ آپ اگر دے بھی دیں، وہ 10 کروڑ سے کیا کرو گے؟ گاڑیاں لے لو گے، بنگلے بنا لو گے، مکان بنا لو گے، پورا پنڈ تو تمہیں بغیرت بولے گا نا، بولے گا نا۔ تو جب امریکہ یہ بولے گا کہ جناب تمہارے ملک میں ایک ایسی عورت موجود ہے جو پاکستان میں اسلامی نظام تعلیم لانا چاہتی ہے، وہ عافیہ صدیقی ہمارے حوالے کرو، تمہیں ہم سڑکیں پکی کرا کے دے دیں گے، تمہیں ہم یونیورسٹیز بنا کے دے دیں گے، تمہیں ہم کالجز بنا کے دے دیں گے، تمہیں ہم ہاسپٹلز بنا کے دے دیں گے، تم معاشی طور پہ مستحکم ہو جاؤ گے۔ بس ایک ہی تو بیٹی کی بات ہے۔ اب بتاؤ، کالج بھی بن گئے، یونیورسٹی بھی بن گئے، ادارے بھی بن گئے، اپ گریڈ ہو گیا ہمارے کئی سسٹمز۔ میں انڈائریکٹلی بتا رہا ہوں، بہت کچھ ترقی ہو گئی، معاشی طور پہ مستحکم بھی ہو گئے، لیکن دنیا کیا کہتی ہے؟ بغیرت نہیں بولتی ہمیں۔ ہمارے وزیر اعظم سابق تھے، میرے لاکھ اختلاف ان کی پارٹی سے، لیکن میرا دل خون کے آنسو رویا تھا جب سابق وزیر اعظم کو ننگا کر کے امریکی ایئرپورٹ پہ چیک کیا گیا تھا۔ اگر واقعی وہ ویڈیو سچی ہے تو بھکاری قوم کی یہ عزت ہوتی ہے؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ حل آپ لوگ نکال سکتے ہیں۔ ساری زندگی ہم ناچ گانوں میں پڑے رہیں گے اور اسی پہ خوش رہیں گے، حاکم وقت بھی ڈی چوک پہ ناچ گانے لگا کے ہمیں امپریس کرے گا، ہر گلی کوچے سے لگ بھائی کل جہاد کی صدا بلند کرنا شروع کر دو کہ بھی کشمیر کا یہی حال ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، تو شاید حاکم وقت مجبور ہو جائے کہ دوبارہ آپ کے ووٹ لینے کے لیے 2-4 گولیاں ادھر برسا دے، کچھ نہ کچھ کر لے۔ مجھے ایک بندے نے آ کے، بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کو پتہ نہیں ہے پاکستان بھی نیوکلیئر سٹیٹ ہے، ہندوستان بھی نیوکلیئر سٹیٹ ہے، کولیٹرل ڈیمیج ہو جائے گا، دونوں ایک دوسرے کو ایٹم بم مار دیں تو تباہ ہو جائیں گے، دنیا کا 1/4 حصہ ختم ہو جائے گا، عالمی جنگ چھڑ جائے گی۔ میں نے کہا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہندوستان جیسا بزدل ملک ایٹمی طاقت کا اختیار استعمال کرے۔ یہ ماضی میں بھی جب اس نے دھمکی دی تو ہمارے ایک ٹیکنیکل آدمی نے اسے جواب دیا تھا کہ جناب علی آپ اگر پاکستان پہ ایٹم بم مار دیں اور پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ بھی جاتا ہے تو اسلام ختم نہیں ہوگا، کیونکہ 55-56 اور اسلامی ممالک ہیں، لیکن اگر ہم جواب میں آپ کو ایٹم بم مار دیں تو دنیا میں کوئی ہندو نہیں بچنا، کیونکہ آپ کے علاوہ اور کوئی ریاست نہیں ہے ہندوؤں کی۔ سمجھ رہے آپ اس چیز کو؟ وہ کبھی اس طرح کی بے وقوفانہ حرکت نہیں کرے گا یہ ایک علاقے کے پیچھے وہ ایٹم بم مار دے۔ مسئلہ یہ ہم بزدل اور بغیرت ہو چکے ہیں۔ ایک آل پارٹیز کانفرنس تھی، ادھر میں نے بات کی حکام بالا کے سامنے، اور چیئرمین کشمیر کمیٹی صاحب بھی موجود تھے۔
میں نے کہا جناب انہوں نے جب بریفنگ دیتے ہوئے ہمیں سمجھایا کہ جی ہم نے کشمیر کے لیے یہ کیا کہ آواز اتنی بلند ہو گئی کہ امریکن سینٹ میں ڈسکس ہوا کہ کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے. مجھے ہنسی آئی, یہ کیا ان لوگوں نے لچوں لفنگوں والے کام شروع کر دیے, خوش ہو رہے ہیں کہ امریکہ میں ذکر ہو رہا وہ بڑا ظلم ہو گیا. میں نے کہا جناب علی, پنڈ کا چودھری آپ کی بیٹی کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور دوسرے پنڈ کا چودھری آ کے آپ کے گھر کے ایک کمرے پہ قبضہ کر لیتا ہے, اور آپ اپنے پنڈ کے چودھری کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ قبضہ تو چھڑوا دو اس چودھری سے, تو پوری دنیا آپ کو بغیرت بولے گی. کیا عجیب آدمی ہے, یہ اس کی بیٹی اٹھا کے لے کے گیا, یہ پھر اس کے پاس بھیک مانگ رہا ہے. تو میں نے کہا اسی طریقے سے جو عافیہ صدیقی کو اٹھا کے لے کے گیا ان سے کشمیر کی بھیک مانگو گے تو دنیا تمہیں بغیرت بولے گی. ادھر جذباتی ہو گئے, ایک ان کے چیلے چاپلوس نوکریاں پکی کرنے والے, خیراتی سیٹ پہ الیکٹ ہونے والے, وہ ایم پی ہے, خاتون بولی کہ جناب بیٹا آپ بہت پڑھے لکھے لگتے ہیں, مجھے بتائیں خدا نہ خواستہ پاکستان بنگلہ دیش کی طرح کوئی علاقہ کھو بیٹھا اگر جنگ ہوئی تو لازمی تو نہیں ہے ہم جیتے ہیں, who would be held responsible, تم ذمہ داری قبول کرو گے؟ میں نے کہا ہاں میں ذمہ داری قبول کروں گا, کیونکہ مورا 200 سال کے بعد اگر تاریخ لکھے گا تو یہ ضرور لکھے گا کہ پاکستان ہارے ہوئے لشکر میں تھا, لیکن یہ کبھی نہیں لکھے گا کہ پاکستان بزدل اور بغیرت ہو چکا تھا. زمین آسمان کا فرق ہے اس میں کہ پاکستان نے جدوجہد نہیں کی تھی. بڑے بڑے آگے ہمارے سامنے حکمران کہہ رہے ہوتے کشمیر میں میدان کربلا برپا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے, ہنسی آ جاتی ہے. میں نے کہا کیسے؟ وہ آگے کہتے ہیں کشمیری حسینی ہے. میں نے کہا اچھا, ہندوستانی فوج کیا؟ کہتے ہیں وہ یزیدی ہے. میں نے کہا آپ جواب سوچ کے دینا, بتاؤ کوفے والا کون ہے؟ خاموش امت ہمیشہ کوفے کا کردار ادا کرتی ہے. ڈرو اس دن سے جس دن ہمارا شمار بھی ان میں ہوگا. دوستان ذی وقار, یہ بغیر تنخواہوں کے شہادت دینے والوں کو جب جب ہم نے دہشت گرد کہا, یاد رکھنا تاریخ نے تب تب ہمارے منہ پہ تماچے مارے ہیں. قرآن تمہیں باضابطہ بول رہا ہے, اللہ تمہیں باضابطہ بول رہا ہے, رسول اللہ نے تمہیں باضابطہ کہہ دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے, لیکن ہم اپنے افغانی بھائی کا گریبان پکڑیں گے, ایران سے جنگ کریں گے, سعودیہ سے جنگ کریں گے, ترکی کو لعنت بولیں گے, لیکن امریکہ کے گٹوں میں بیٹھ کے اس کے بوٹ پالش کریں گے. وہ ہمارا دوست بن جائے, وہ ہمارا باپ بن جائے, ہمیں بڑی خوشی ہوگی. ہم زبردستی کی ان کے اولاد بننے پہ تیار بیٹھے ہیں. ہم تو پھولے نہیں سماتے, وہاں کا ویزا کہیں سے آ جائے اور بس دفع ہو جائے. پاکستان میں کیا رکھا؟